السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وتفرد بعد الاشیاء بالاولۃ والقدم ووسم كل شيء مع عذاب الفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يغاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعظيم المسيء عدل وعفو تفضل. نشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرة الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله. صلوات الله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، یہ ایام ماہ رمضان المبارک ہے. سب سے پہلے میں تمام شیعان جہان اور مراج اعظام اور مومن کی خدمت میں اور حضار کی خدمت میں حلول ماہ رمضان المبارک کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. بہترین فرصت ہے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو، جو ہمارے اندر روحانی اعتبار سے ہمارے اندر گندگیاں ہیں، ہمارے اندر رذائل ہیں، اس کو دور کریں. اس لیے خدا بند عالم فرماتا ہے کہ جو بھی ہماری طرف پلٹ کر آئے گا اور اگر پچھلے ایام میں، پچھلے دنوں میں اس نے سال بھر تک نعوذ باللہ گناہ کیا ہوا ہے، تو یہ ماہ رمضان ہم خدا بند عالم کے ہاں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے. ہم فی ضیافت اللہ ہے، یعنی اللہ ہمارا میزبان ہے، اللہ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، روزے کے عالم میں ہیں. بہت ہی حدیثیں، بہت ہی حدیث امام معصومین سے وارد ہے فضیلت رمضان میں، اور خود روزے کی فضیلت ہے. روزے کے فلسفے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھوک رکھ لیا جائے، بھوکے رہ جائے. ایسا نہیں ہے. بھوک رہنے سے رکھنا ہوتا تو خدا بند عالم ایک خاص مہینہ آپ کے لیے نہ چنتا. خود ایک ماہ رمضان کا شعبان اور رجب اور شعبان کے بعد انتخاب کرنا بتاتا ہے کہ خاص کوئی ہدف اور مقصد ہے. قرآن مجید میں رات کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ خدا بند عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو. خطاب ایمان والوں سے. دیکھیے جہاں جہاں جو آیات جب بھی آپ پڑھیں قرآن میں کہ یا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو اس سے مطلب سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس وقت پیغمبر نبی بن چکے تھے، تبلیغ ہو رہی تھی. ظاہراً دوسرے سال سے یہ نازل ہونا شروع ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا جب بھی آئے تو یہ سمجھیے گا کہ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے. اور فرما رہے ہیں نقطے کی بات ہے. کتب علیکم، اور ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے یا ایھا المسلمون، جو اسلام لائے تھے. لیکن فرق ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ایمان میں اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین اور آسمان سے لے کر کے اسلام اور ایمان میں فرق ہے. ایک مختصر سے جملے میں عرض کروں کہ مسلمان وہ ہے جو صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. آگے بڑھتا تھوڑا سا اسٹیپ اس کے دوسرے سینے پہ تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ. یہاں تک مسلمان ہے. اسی لیے آپ تمام غیر مومنین، اور مومن جہاں بھی ورڈ آیا ہے قرآن مجید میں یا جہاں بھی حدیث میں آتا ہے، مومن سے مراد صرف اور صرف محب اہل بیت علیہ السلام ہے. صلوات پڑھیے. میں قرآن سے بات کرتا ہوں. قرآن میں خود جو ہے سورہ جمعہ میں دیکھ لیجئے، سورہ منافقون میں دیکھ لیجئے،
اور بھی جگہوں پہ کہ پیغمبر کے پاس لوگ آئے، کہا کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ پیغمبر کے پاس مسلمان جس کو کہتے تازہ اور نو آور اسلام مسلمان آئے علیہ السلام، کہا کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ تو پیغمبر نے، اللہ نے ڈانٹو ان کو، یہ میرے جملے ہیں کیونکہ لہجہ قرآن کا بتا رہا ہے، ڈانٹ والی ہے، کہا ان کو ڈانٹو۔ کیا ہوا؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لائے۔ قل لم تؤمنوا، قرآن کیا ہے؟ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم کو ہم اسلام لائے۔ تم لوگ کو کیا فرق ہے بھائی، ہم اسلام کیوں لائے ہیں؟ کہا اس لیے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، قرآن کہتا ہے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اب عزیزوں یہ وہی حضرات تھے جو منافقین بعد میں نکل گئے، غور فرما رہے ہیں، چونکہ یہ پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو مانتے ہیں، جہاں پیغمبر سے الگ ہوتے تو کہتے تھے ہم تو شیطان کے ساتھ ہیں، ہم تو پیغمبر کا مذاق کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں ہم بیوقوف بنا رہے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ مسلمان ہیں، کیوں؟ ان کے دلوں میں پیغمبر تمہاری اور تمہارے آل کی محبت ابھی تک داخل نہیں ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں ایمان، اللہ بھی دیکھیے کیا فلسفہ ہے کہ کہتے ہیں ایمان لائے، ایمان لا کر کے ایمان والوں سے خطاب کر کے خداوند عالم ہماری روحیہ کو اور مضبوط کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری ایک عظمت ہے، اللہ تم کو مومن کہہ رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے بھائی کہ آپ کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تبھی تو اللہ خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو، ورنہ اکثر کہا کہ یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، کافرین ہے نا قرآن میں۔ تو یہ ایمان جو ہے محبت اہل بیت علیہ السلام کا نام ہے، اور اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں مومن اپنے کو، شیعوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ یا جہاں جہاں روایت میں بھی، بڑے اعتماد سے میں کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں روایتوں میں مومن کا لفظ آتا ہے یا قرآن میں، اس سے مراد محب اہل بیت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ عام مسلمان نہیں اس سے مراد ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کو سبھی لا رہا ہے، سبھی اللہ کو مانتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ایک فلسفے کی بات بتا دیں یہاں پر کہ جو بھی دوسرے برادران سے جو ہم لین دین کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کو، قرآن کو مانا ہوا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، ظاہری طور پر ہمارا لین دین جائز ہے، ورنہ یاد رکھیے گا ہم میں یعنی شیعوں میں اور ان میں پھر کہتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ صلوات پڑھیے کتب علیکم السلام، میں نے کل عرض کیا کتبہ یعنی فرضہ کے معنی میں، یعنی فرض کیا گیا ہے، لاگو کر دیا گیا ہے، نیسیسری کیا گیا ہے، آپ کے اوپر واجب کیا گیا ہے یہ صیام اور ماہ رمضان کا روزہ۔ کیسے واجب کیا گیا؟ اسی طریقے سے جیسے کہ پہلی امتوں کے، اب میں نے تفسیر دیکھا تو اس میں لکھا ہے کہ 6 مہینے کا روزہ تھا، دوسرے جناب مثلا عیسیٰ علیہ السلام 6 مہینے کا تھا، اور امتوں میں روزہ تھا۔ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ ہم ہی لوگ سے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزے کا حکم اور امتوں میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے تھے، ہم نبی آئے تھے پیغمبر سے، ان کی امتوں کو بھی روزہ تھا، تاریخ میں 6 مہینے روزہ رکھتے تھے، سب تھا یہ، ہے نا۔ ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضور 1 مہینے کا روزہ ہے، وہ بھی حالات بڑے خراب چلتے رہتے ہیں۔ یہ صلوات پڑھیے پر محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اے روزہ رکھنے والا، جب تم روزہ رکھو فَلْيَصُمْ نَظَرُكَ وَبَصَرُكَ وَسَمْعُكَ، اگر روزہ رکھتے ہیں تو صرف وہی میں نے کہا کہ بھوک ہڑتال جسے کہتے ہیں، وہ تو انشن پہ سبھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں دن بھر، آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن بزرگ حضرات، میں نے جو دیکھا ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ بزرگ حضرات اندر سے کھاتے پیتے تھے، وہ نہیں معلوم اس کو، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 3 دن تو بھوک ہڑتال ہے کہ نہیں ہے؟ اور گورنمنٹ بھی تو خیال کرتی ہے، کیوں کہ کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں مر نہ جائے، تو یہ بھوک ہڑتال نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اذان صبح سے لے کر مغرب تک یہی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ حضور بچہ مجھے روزہ کیا ہے، بیٹا اذان صبح سے لے کر شام تک، نماز تک تم کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہی تو ہے۔ کیا وہ رکھ کر کے جوا کھیل سکتا ہے؟ آپ نے یہ تو سکھاتے ہم لوگ۔ کیا وہ جا کر کے کوئی اور شراب پی سکتا، مطلب گانا سن سکتا ہے، جا کر کے جو ہے کوئی گندا کام کر سکتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں کہ خالی بھوکے رہیے۔ امام کہتے ہیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں، امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ کے صلوات پڑھیے پر محمد
کہا گیا کہ ابخل الناس سے سب سے بخیل ترین میزرمین سب سے زیادہ ہوا ہے کہ جب ائمہ معصومین میں سے کسی کا نام ہے اور صلوات نہ پڑھے. صلوات پڑھیے. تو ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری فکر، میں نے عرض کیا ہماری فکر کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. اتنی فضیلت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی ماں فرماتے ہیں کہ 2 فرحتان لہو، یعنی صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی ہے کہ جب دن بھر بھوکا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے پیاس کی شدت اور گرمی میں معمولاً ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، عراق میں ہوتا ہے، گرمی پڑتا ہے، تو یہ ایک خوشی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب افطار سامنے جو آتے ہیں کھجور، خرما، شربت، جو بھی، تو ایک خوشی دل میں ہوتی ہے. یہ نیچر ہے، دیکھیے فطرت ہے. یہ خوشی ہوگی کہ اب الحمدللہ دن بھر میں روزے سے رہا، ابھی مجھے کھانے بھی مل رہا ہے. لیکن سب سے بڑی خوشی انشاءاللہ اس وقت ہوگی جب قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی. امام فرماتے ہیں کیوں؟ خداوند عالم اس کو اجر دے گا، ثواب دے گا. ایک فلسفہ روزہ بتا دوں، بہت سے فلسفے میں جو سمجھتا ہوں، میں جو علم رکھتا ہوں، تقریباً 40-45 فلسفے روزے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 40-45 فلسفے ریزن ہے جو روزہ لاگو کیا انسانوں کے لیے. ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس میں فقیر اور غریب برابر ہو جائے. امیر کیا کہتا ہے؟ میں تو بہترین پھل، فروٹس، مرغے، چکن، بریانی، حضور ہے کہ نہیں، اچھے سے اچھی کوالٹی والا کھانا کھاتا ہوں. اللہ نے کہا جب اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، شیعہ اور آگے بڑے شیعہ بھی ہو گئے، تو اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. تمہاری ڈیوٹی اور ایک غریب کی ڈیوٹی شیعہ کی وہی ایک ہی رہے گی، دونوں کو بھوکا رہنا ہوگا. یہ فلسفہ ہے. یعنی امیر بھی، غریب بھی. غریب تو بیچارہ رہتا ہی ہے نادار، اور مثلا اکثر فاقے سے زندگی کٹتی ہے. امیر کو فیلنگ یہ ہو کہ میں بھی، یعنی فقیر کس طرح رہتا ہے. غور فرمایا آپ نے. یہ فلسفہ روزہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، جب خداوند عالم اپنی بارگاہ میں انسانوں کو، مومن کہہ لیجئے، مسلمان کہہ لیجئے، خاص طور سے ہم لوگ یعنی مسلمانوں کو بلاتا ہے تو ایک لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک کنڈیشن میں دیکھنا چاہتا ہے. مثال دوں، احرام میں حج کرنے گئے، آپ گئے ابھی عمرہ کر کے آئے، کیا کیا؟ احرام باندھو ایک لباس میں. کیوں؟ اللہ کے فرق نہیں ہے. اب کہیں ہو، گورے، کالے، آڑے، تیڑے، چھوٹے، بڑے، امیر، غریب، کوئی فرق نہیں ہے. کیوں حضور؟ سب بندے خدا ہیں، سب بندے خدا ہیں. گئے آپ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ مولا صاحب نے کہا کہ حضور یہاں سے یہاں جگہ آپ کی ہندوستانیوں کے لیے یہ جگہ مہیا نہیں، یہاں سے آپ احرام باندھیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں میں ریشم والا پہنوں گا، میں وہ انڈیا سے لایا بہترین کاٹن والا حضور میں وہ کپڑا پہنوں گا. نہیں، کہا احرام سب کا ایک رہے گا، کلر، ڈیزائن، کپڑے تقریباً وہی رہتے ہیں، اس میں جائیے. کیوں؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے. ابھی تک فلسفہ اس کا یہی ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے ہماری بارگاہ میں ایک بن کر کے آؤ. وہ کون سی صورت ہے، کون سی کنڈیشن ہے؟ ہمارے بندے بن کر کے آؤ. ایک صلوات پڑھیے برمان. مثال ہے. دوسری مثال، اللہ بلا رہے اپنے یہاں. جب بلاتا ہے تو کیا کون دنیا کے انسان ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہم کفن نہیں پہنیں گے، ہمیں کرتے پہنان دفن کر دیا جائے، میں اپنے پتلون میں جاؤں گا خداوند عالم کے یہاں؟ کہتا نہیں، جب قبر میں جاؤ گے، لیکن مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، دوسری قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کنڈیشن ہونا چاہیے. پر فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب کفن ایک، سب کا وائٹ. کس کا دیکھا آپ نے گرین میں لپیٹ دیا گیا اور لال میں لپیٹ دیا، اوپر سے ملکوں کے پرچم ہوتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سب کو وائٹ میں آنا ہے. کیوں؟ تاکہ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ امیری، غریبی، کالا، گورا، ایرانی، عراقی، ہندوستانی، امریکائی، کوئی فرق، نو ڈفرینس یہاں پر ہے. آپ سب ایک لباس میں آئیے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو. اور یہی وجہ ہے، سن لیجیے، جماعت کی بہت سے فلسفے ہیں. ایک فلسفہ یہی ہے، ایک غریب بیچارہ فقیر پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، گندا رہتا ہے، ایسے رہتا ہے، ویسے رہتا ہے، ٹھیک ہے، نجس تو نہیں ہے نا. کپڑے تو ممکن ہے گندے ہو سکتے ہیں، لیکن نجاست الگ چیز ہوتی ہے. ایک کپڑا میں نے صاف پہنا ہوئے ایک ہفتے ہو گئے، نجس ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ الگ ہی کہ آپ کا نیچر، طبیعت اس کو گوارا نہ کرے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز ہو سکتی ہے. اب کہیں گے ارے وہ تو دیکھتا ہوں باہر جو ایسے ڈلتا رہتا ہے، یا مثلا وضو کر کے آیا لیکن یا اس کے کپڑے ویسے نہیں رہتے، اچھے نہیں ہیں، نئے نہیں ہیں، صاف. اللہ نے کہا نہیں. شاعر نے کیا کہا، شاعر مشرق اقبال میں، یہ کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. جو بڑا تھا وہ بھی، جو چھوٹا تھا وہ بھی،
کبھی کبھی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بمبے کے اندر اور جگہوں پر کہ جو فقیر ہے اس کے پاؤں تلے امیر کا سر رہتا ہے. غور کیا آپ نے کہ فلسفے جماعت ہے، آؤ ہماری بارگاہ میں، یہاں کچھ تکبر گھمنڈ کچھ نہیں چلے گا. اب کیا آپ کہیں گے مولانا صاحب میں یہاں نہیں پڑھوں گا، کیا ہوا؟ ارے یہ اس کے سامنے میں کیسے جھکوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہو، اس کا پیر ہے تو آپ پیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ خدا کی بارگاہ میں کوئی مثال دے دیجئے. اگر کیسے کہ مولانا کے پیچھے یہاں سے نکل لو پھر فائدہ نہیں مسجد میں آنے کا. جب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے یا ہمارے اس میں ہے بغل میں ہے تو فائدہ نہیں ہے. پھر اب جائیے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و آیات سروات پڑھیے گا. یہ ابدا ہے، بہت ہی فضیلت ہے ماہ رمضان کی، اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. ہم فیل کریں، ہم روزہ رکھ کر کے دن بھر، صرف میں نے کہا کہ بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے. ہماری آنکھیں واقعا ہماری آنکھوں کے نامحرم کی طرف نظر، خاص طور جوانوں کے لیے نہیں پڑنا چاہیے. کہیں سے گانے کی آواز آ رہی بالکل آپ نہ. ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ نے آیت اللہ گلپائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایران میں گلپائگان ایک جگہ ہے، شہر ہے، میں جا بھی چکا ہوں. گلپائگانی ان کے فیملی نیم ہے. یعنی آیت اللہ گلپائگانی آپ جانتے ہو، یعنی تقریباً ہاں جی مرد تقریر تھے، گزرے ابھی 15-20 سال ہوا انتقال کیا ان کو. ان کا بچپنا دیکھیے، تقویٰ کہاں سے آیا، بڑے متقی پرہیزگار انسان. جب جس زمانے میں انقلاب نہیں آیا تھا وہاں پر، تو ظاہر انقلاب نہیں آیا تھا تو ابھی گانا بجانا سب پورا ویسے ہی الاؤ تھا وہاں پہ بادشاہ کے نام. تو یہ جب بارات جاتی تھی یا شادی ہوتی، دیہات گلپائگان دیہاتی ایریا تھا اس زمانے میں، تو تھوڑا شہر ہو گیا. تو وہ جب دیکھتے تھے باجا بج رہا ہے تو یہ کہتے ہیں مرجع کیسے بنتا ہے. ایک عالم دین بزرگ، اس کے آثار پہلے سے نمودار ہوتے ہیں. آئیے آپ کی مثال دے دوں، جیسے IAS PCS ہے کہ نہیں، کوئی IT بننا چاہ رہا ہے تو پہلے سے آثار لڑکے کے اندر رہے، بریلینٹ لڑکا رہے گا، بہت ذہین لڑکا رہے گا ہی نہیں. کوئی مثلا B.Tech کر رہا ہے M.Tech کر رہا ہے تو پہلے سے آثار ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہر آدمی بن جاتا ہے. ایسی مرجعیت میں تقویٰ ہونا چاہیے. یہ آیت اللہ گلپائگانی بہت بابرکت عمر پائی انہوں نے. یہ جب بارات جاتی تھی تو جو ڈھول بجتے تھے، تاشے بجتے تھے، اس کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے. تو یہ پہاڑی پہ اونچائی پہ چلے جاتے تھے. بچہ 10 سال کا، 10 سال کی عمر میں 11 سال کی عمر میں جیسا نقل کیا گیا ہے، یہ جاتے تھے کہ میں گاؤں سے دور چلا جاؤں، ایران میں پہاڑی زیادہ ہی ہے تو وہاں جاتے تھے اور وہاں پر وہ جب تک رہتے جب تک یہ بارات ختم نہ ہو جائے. دیکھا آپ نے، یہ وہ آدمی آئندہ چل کے مرد تقلید بنا. پرہیزگاری دیکھو اس کی. کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہ جو آپ چائے کے اندر چمچ ڈال کے ہلاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اس کی آواز آتی تھی تو کہتے ہیں اس کو بھی نہیں سننا چاہیے. ان کا ایک نظریہ الگ تھا فتح میں. ہاں جیسے ڈالتے تھے چمچ نہیں ڈالتے، آواز آتی ہے ایسے ایسے بولتے ہیں شکر کو، تو ان کا الگ نظریہ تھا. کہتے تھے اس کو بھی ان کا سننا صحیح نہیں تھا، کہ بول رہے ہیں تو اس کو بھی سننا صحیح نہیں تھا. اتنا پرہیز کرتے تھے. اب وہ آدمی کہاں بنے گا. کہتے ہیں جناب ایک سلوات پڑھیے پر محمد علامہ حلی ہمارے حلہ عراق میں جگہ ہے، کربلا سے قریبی ہے حلہ. وہاں کے رہنے والے 11 سال میں مجتہد العصر بن گئے تھے، فتوے دیتے تھے 11 سال میں. ہمارے آپ کے بچے کیا ہیں، کچھ سمجھ میں آتا ہے، چڈا پہن گھومتے ہیں، ہے کہ نہیں صحیح بات. 11 سال میں تو کسی نے آ کر کے ان کو بہت تبریک پیش کرنا چاہا کہ ارے حضور، ان کے والد صاحب کو کہا کہ ارے آپ کا بیٹا 11 سال میں اتنا تفقہ علمی اس پہ پہنچ چکا ہے. یہ سب خدائی دین ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مت کہو. خود ان کے حامی سے کہا مجھ کو نہیں کہا، جاؤ میری ماں کے پاس، اس نے کبھی بھی ہم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. اور فرما رہے جب ایک ماں اس طرح پرورش کرے گی، وضو کر کے بچوں کو فیڈنگ کر رہی ہے تو ظاہر سی بات اثر کیا ہوگا. تو ہم آپ کہتے ہیں کہ توجہ نہیں کر رہے ہیں اولاد کی پرورش میں. دیکھیے میں موضوع نہیں تھا میرا، بہت توجہ کرنا چاہیے. کہیں لے جا رہے ہیں دھیان دیجئے، کہیں رکھ رہے ہیں دھیان دیجئے. بچہ کہاں جا رہا ہے اس کو دھیان دیجیے. شرارت کرنا بچے کا نیچر ہے، ہم نیچر کو نہیں بند کر سکتے. تو فرما رہے نیچر ہے، کرے گا، لیکن آپ دھیان دیجیے. مجلس میں جا رہے ہیں بغل میں بیٹھائیے، دوڑے نہیں. ظاہر سی بات ہے ڈسپلن خراب ہوتا ہے، کہیں بھی جائیے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں خود اپنے بچوں کو ہمیشہ اس طرح تربیت دیا ہے. ہمارے بچے کبھی شلوغ نہیں، کبھی شور نہیں، ہمیشہ بیٹھتے تھے بابا کے پاس، بڑی تعریف ہوتی تھی. بہرحال تو اس طریقے سے تربیت ہونا چاہیے. جب تربیت کریں گے تو اس کا تظہر الثمرہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی اس کا ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. دیکھیں گے آئندہ یہ بچہ بہت اچھا ہو گیا، بہت بااخلاق ہے.
نیچر ہے لیکن نیچر کو بھی آپ اپنے احاطے میں رکھیے، پر فرما رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہا کہ میری ماں کو تبریک اور تہنیت اور مبارکبادی دو جس نے بغیر وضو کے حضور شیر نہیں پلایا۔ تب میں جا کے میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ میں جو فرماتے ہیں، میرے استاد ہے کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی علمی مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیے کہاں کہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جب بھی علمی مسئلہ ہوتا ہے، بڑے بڑے مسائل مجھے نہیں سمجھ میں آتے ہیں، خود آیت اللہ گریڈ کا میرا استاد کہہ رہا ہے، تو میں جاتا ہوں معصوم قم کے اندر شہزادی کا ایک فاتحہ پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، تو اس کے بعد جب ہٹتا ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے میرے لیے، میرے ذہن میں اس کا حل نکل جاتا ہے۔ یہ توسلات ہیں، کہاں ہیں ہم لوگ؟ بہت دور ہیں ہم لوگ۔ سب بات پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وأعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معصية العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وسفحا، نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله، الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وقادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أصلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک دوسری بات عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے بہترین جو عمل قرآن و روایت کے مطابق بیان کیا گیا ہے، ایک مومن بھائی کے لیے کام آ جانا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم آپ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، میں چیز کر سکتا ہوں کسی کے لیے، تو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی حاجت کو پوری کرنا، دیکھیے پیسے کا مسئلہ نہیں خالی ہوتا ہے، کہیں محنت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں اطلاع دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں آپ کو کھڑے ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی ہم کسی بھی برادر مومن کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور صلہ رحم خاص طور سے یعنی اپنے خاندان والوں کی مدد کرنا، اپنے فیملی والوں کی مدد کرنا، دوست احباب کی مدد کرنا، اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہا ہوں کہ جن افراد نے بڑے تھے، بڑے متمول آدمی، بڑے پیسے والے، انہوں نے اپنی فیملی سے کٹ آف کر لیا، کیونکہ پیسہ ہو گیا تو انسان تھوڑا کم پہچانتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اگنور کر کے نکلتا ہے، سوچتا ہے کہ ایسا نہ پوچھ دے کہ کون صاحب ہیں حضور، تو کہیں کہ ہمارے رشتے دار ہیں، تو یہ آپ کے رشتے دار ہیں، ایسا ہے نا، اس طریقے سے آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے اس کا اسٹیٹس الگ ہے، میرا اسٹیٹس بہت اوپر چلا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، نقل ہے جو بھی وہ نقل و قصہ ہے کہ جب کوئی ISPCS بن جاتا ہے تو جب اس کا باپ اس غربت میں پڑھایا ہوتا ہے، اس حالت میں پڑھایا ہوتا ہے، ایسی ایک کسی کا لودیر کرتے ہیں، اللہ جانے کیا ہے، لیکن پھر بھی تو اس نے کہا، جب کسی نے پوچھا بات چلا گیا ملنے کے لیے بیٹے کی محبت میں، تو اسے پیون نے پوچھا کون ہے، تو کہا گھر کا نوکر۔ ایسے واقعات ہوئے ہوتے رہتے ہیں، یہ جان لیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچے گا میں ISPCS انسان کیا بتائیں ان کو، ایسے چلے یا گندے سندے
اب باپ ہے, نیچر ہے, بوڑھا انسان, پہلے کا خیال, پڑھا لکھا نہیں ہے, دیہاتی آدمی, ویسے ہی تو جائے گا. اب دیکھیے جب باپ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اس نے پوچھا کہ تو کیا آپ اس کے کیا نام نوکر ہیں؟ کہا اس راز کو زندگی بھر رہے ہیں تو اسی یہ نہیں بتا سکتا میں کون ہوں. دیکھو اس نے کہا رو کیوں رہا ہے آپ جب کہا کہ تو یہ نہیں ہے آپ کہیے فرض ہے, یہ غریب ہو کہیے ہمارا رشتہ دار ہے, فقیر ہو ہمارے رشتہ دار ہے, کس کنڈیشن میں کہ ہمارے رشتہ دار ہے. کیوں؟ سن لیجیے آپ, میں نے روایت کا جو مطالعہ کیا, اکثر روایتیں یاد رکھیے گا دوسروں کے کنیکشن کے اعتبار سے اکثر روایتیں صلہ رحم کی روایتیں ہیں. اپنے رشتہ داروں کے جاؤ, ان کا خرچ خرید دو, صلہ رحمی کو. عید بقرعید یہ سب جو ہم پڑھتے رہتے ہیں, جو آپ کے ایرانی کے عیدوں کا جو فلسفہ ہے, یا ہماری عید فطر اور عید قربان اور دوسرے اعیاد غدیر, فلسفہ یہی ہے کہ ہم دوسروں سے ملیں, ان کے بارے میں پوچھیں. یہ نہیں کہ تھوڑا سا پیسہ, پیسے کیا حیثیت ہے, کہتے ہیں والمالک, یہ نہ امام باڑہ, نہ یہ مسجد, نہ یہ بلڈنگ ہمارا نہیں ہے. آپ کا ہمت والے ہیں, آپ کہتے ہیں لے کے جائیے قبر میں جاتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے. کہتے ہیں کہ سکندر بادشاہ 7 اقلیم اس نے 7 ملک جیتا ہوا تھا, تو جب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہا وصیت کیا کہ میرے دونوں ہاتھوں کھول دیا جائے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں حضور کیوں؟ کہا یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ میں نے 7 ملکوں کو فتح کیا تھا, لیکن جب دنیا سے جا رہا ہوں میرے ہاتھ خالی پڑے ہوئے, ہتھیلی میں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سکھا کے گیا دوسروں کو کہ دیکھو تو فخر سے کہیے اور کہیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, میری یہ والد بزرگ ہے, کوئی بھی ہو, اس سے کیا لینا, آپ کی نوکری چلی جائے گی, آپ کی کچھ درجے میں کمی آ جائے گی, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا خیال ہے. کیوں؟ اسلام اس کی تعلیم قطعاً نہیں دیتا ہے. تو صلہ رحمی جو ہے بہت بڑی چیز ہے. صلہ رحمی کے لیے یہ کہا گیا ہے, اور جو میں نے مشاہدہ بھی کیا اور دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا, حال چل لیتا رہے گا, کبھی کبھی بہن کیا چلا گیا, بھائی کیا چلا گیا, بھتیجے کے یہاں جو بھی رشتہ دار ہیں قریب دور کے جاتا رہتا ہے, یقین سے میں کہہ رہا ہوں اور میں نے مشاہدہ کیا, تجربہ بھی کیا ہے, اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, عمر بڑھتی ہے. یاد رکھیے گا, یہ آنکھوں دیکھو بتا رہا ہوں, عمر بڑھتی ہے. کر کے دیکھیے, آپ کر کے دیکھیے, میں بالکل ممبر سے کہہ رہا ہوں, آپ کر کے دیکھیے, اپنی بہن کی خیریت دیجیے, غریب ہو یا امیر ہو, بھائی کے بارے میں پوچھیے کیسے تم ہو, کیا پریشانی ہے. دیکھیے خداوند عالم روایتیں ایسے ہی نہیں, پیغمبر نے کہا, امام صادق نے کہا. ایک صلوات پڑھیے ایسے نہیں ہے حدیث سے. امام نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, کہتے ہیں کہ جو بھی کرے گا اس کے رزق میں اور عمر میں, تجربہ کر کے دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں. ابھی آج شروع جو لوگ کرتے ہیں شروع کر دیے, دیکھیے گا آپ کی رزق میں برکت ہوگی, آپ کی عمر خداوند طولانی کرے گا, آپ کے مرض دور ہوں گے, بیماریاں دور ہوں گی. یہ میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں یہاں پر, اور فرما رہے ہیں امام نے اسی کہا کہ جو کرتا ہے اس کو خداوند رزق دیتا ہے, اس کو خداوند طول عمر دیتا ہے. اور فرما رہے ہیں لہذا صلہ رحمی اسی کے مقابلے قطع رحمی ہے, ہم نہیں پہچانتے, کہیں نہیں جاتے ہیں, کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, کبھی ٹیلی فون بھی نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں, بہت ہی بری چیز ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بدبخت ترین انسان, سب سے بدبخت انسان وہ جس کا کوئی دوست نہ ہو, جو صلہ رحمی نہ کرتا ہے. امام کا یہ جملہ ہے, بدبخت ہے وہ, دنیا ہی بدبخت ہو جاتا ہے, گھر اجڑ جاتے ہیں. یاد رکھیے اکیلے رکھ کیا کریں گے آپ, اللہ نے آپ کو سوسائٹی والا پیدا کیا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو نیچر میں کہا کہ جاؤ اے انسان جا کے انسانوں کے درمیان زندگی کر, تو فرما رہے ہیں حیوانوں کا جا کے حیوانوں میں زندگی کر. تو ہر ایک کی سوسائٹی ہوتی ہے. خبر لینا, خبر گیری کرنا, پوچھنا تم کیسے ہو, کبھی گئے ہدیہ لے کے, مٹھائی لے کے, تھوڑا سا کچھ اور لے لیا, پھل فروٹ لے کے چلے گئے, اس سے کیا آپ کا گھٹ جائے گا بتائیے, کچھ گھٹ جائے گا؟ واقعا کچھ نہیں گھٹے. کر کے دیکھیے. دو چیزیں, ایک صلہ رحمی, ایک صدقہ. صدقہ یاد رکھیے گا, صدقہ بھی ہے, لیکن صدقہ چونکہ پرسنلی ہوتا ہے, صدقہ ایک جگہ دیا جاتا ہے, لیکن صدقہ بھی عمر کو بڑھاتا ہے, اور صدقہ کی فضل الگ ہے. لیکن صلہ رحمی ہم عمر کو بڑھاتا ہے اور ہم رزق میں اضافہ کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا, جو انسان بھی اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے ہمیشہ کنیکٹ میں رہتا ہے, خیریت لیتا ہے, جاتا رہتا ہے, شادی میں شرکت کرتا ہے, خداوند عالم اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد. صلوات اللہ علیہ وعلی سید نساء العالمین وبعد خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ صلوات.
المصطفى سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على الحسين شهيد كربلاء سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على جعفر بن محمد سلام الله عليه. اللهم صل على محمد بن موسى سلام الله عليه. اللهم صل على موسى بن جعفر سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن موسى سلام الله عليه. اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن محمد سلام الله عليه. اللهم صل على الحسن بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان معي اثر البدع والطغيان آدم أبنية الشرك والنفاق حاسد فر الغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله الليالي والأيام. اللهم عجل فرجا وسائل مخرجا واكحل ناظرنا بنظر منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.